کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ عدو مبین یہ موصوف صفت ہے، کھلا دشمن شیطان، کیونکہ وہ بہکا دیتا ہے بندے کو۔ جاہل مشرکوں نے جس طرح اس کی پیروی کر لی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے عام لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی، کہ تم جو ہے نا ان کو حلال ہی سمجھو، کھاؤ اللہ کی نعمت سمجھ کے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ تحلیل اور تحریم کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کہیں حرام کو حلال کر کے یا حلال کو حرام کر کے اللہ کی طرف پھر نسبت کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، افتراء علی اللہ ہے یہ۔ کئی جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جادوگر اور عامل جو ہوتے ہیں نا، عام مریض ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو روک دیتے ہیں کہ تو نے فلاں شے کھانی ہی نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے نہیں کھانی۔ ایک دفعہ یہ شیاطین جو ہے نا، وہ جنات شیاطین جو ہے نا، وہ ان کو کہتے ہیں جادوگروں کو، تو وہ آگے پھر ان کے کہنے کے مطابق اس کو کہہ دیتے ہیں، آرڈر جاری کر دیتے ہیں حلال کو حرام کرنا، کہ ان کے اندر ہوتا ہے، یہ شیاطین کے اندر اللہ کی مخالفت کرنا ہی ان کا مقصود ہے اصل میں۔ یہ خطوات لفظ بولا ہے، خطوات ان کی جمع ہے، یہ خطوات ان کی جمع خطن بھی آ جاتی ہے اور خطوات بھی۔ خطن ہو تو یہ جمع دوسری ہے، جو تا لگتی ہے نا، تا کو ختم کر جنس بن جاتا ہے جس طرح، تو اور خطوات یہ جمع سالم ہے، غرفات کی طرح، غرفات ان کی جس طرح، اور اس کا معنی ہوتا ہے قدم، اور خطوات جمع اس لیے ذکر کی ہے کہ شیطان جو ہے نا بسا اوقات پہلی دفعہ ہی جو ہے نا وہ آخری مرحلے تک بندے کو نہیں پہنچاتا، یہ ٹھہر کے جو ہے نا بندے کو گمراہ کرتا ہے، قدم با قدم، ٹھہر ٹھہر کے، یعنی پہلے چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ دل میں ڈالتا ہے، چھوٹے معمولی جو ہوتے ہیں صغیرہ، پھر آہستہ آہستہ وہ کبیرہ تک لے جاتا ہے۔ اس کی کئی مثال یہ ذکر کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی بدکاری کا کام کرانا ہو شیطان نے کسی مرد اور عورت کے درمیان، پہلے شروع میں جو ہے نا دل کے اندر خیال ہلکے ہلکے، پھر آہستہ آہستہ بات، نظر دیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، دیکھنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوشش کرنا کہ کوئی مکالمے کی صورت نکل آئے۔ آج کل تو جس طرح یہ موبائل ہیں، لڑکیوں کے پاس بھی ہیں، لڑکوں کے پاس بھی ہیں، تو اس کے ذریعے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ مکالمے کے بعد شروع میں تو وہ عام سنجیدگی کے ساتھ ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کی وجہ سے، بعد میں پھر وہ غیر مہذب طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے، وہ تکلف بلا تکلف جو ہے نا، یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہنسی شروع ہو جاتی ہے، مذاق، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ملاقات کے وعدے ہو جاتے ہیں، پھر لقاء ہونے کے بعد پھر وہ مسافہ کرنا ایک دوسرے سے، پھر معانقہ، ملامسہ، یہ آہستہ آہستہ ہے، یعنی بیک وقت نہیں ہے کہ شروع سے ہی سارا کچھ ہو جائے۔ پھر آخر میں جو بڑا ہے نا، جو کبیرہ، اس تک پہنچانا ہوتا ہے شیطان نے۔ اس لیے قرآن میں لا تقربوا الزنا لفظ آیا ہے نا، اسی طرح یہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ سیئات سے مراد وہ مقدمات ہی ہیں جو اس کے بڑے تک پہنچنے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اگر کبیرہ سے بندہ پرہیز کر لے، وہاں آ کے شیطان کی نافرمانی کر دے اللہ کے خوف کی وجہ سے، پھر وہ کفارہ بن جاتا ہے ما قبل ہوا جو۔ لیکن اگر وہ ہو گیا نا اس کا ارتکاب بڑے کا، پھر سارے کا مواخذہ ہوگا، جو پہلے مقدمات ہوتے رہے ہیں نا آہستہ آہستہ بڑے تک پہنچنے کے لیے، ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔
یہ شیطان اس طرح کرتا ہے، یعنی ہر معاملے کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے نا بندے کو یہ اس تک پہنچا دیتا ہے، بڑے تک، صغائر کے وساطت سے جو ہے نا صغائر پر پہلے لگاتا ہے، پھر پار جب ہو جاتا ہے سارا بندہ، یعنی پیروی کرتا جاتا ہے ہر قدم پر اس کی مانتا جاتا ہے نا، پھر بڑا جو ہے نا بڑا کبیرہ اس کا ارتکاب کروا دیتا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا آگے آ گیا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین، یہ 8 قسمیں۔ ازواج جو ہے نا یہ زوج کی جمع ہے، یہ جوڑے کے 2 افراد میں سے ہر ایک کو زوج کہتے ہیں۔ جوڑے کے 2 افراد ہوتے ہیں نا، مثلاً ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو زوج کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح خامند اور بیوی ہوتی ہے نا، یہ جوڑا ہے، جوڑا، ان میں سے ہر ایک زوج ہے۔ بیوی کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں، شوہر کو بھی زوج کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ویسے عرف کے اندر زوجہ عموماً کہہ دیتے ہیں بیوی کو زوجہ، عربی کے اندر زوج اس کو نہ انت و زوجک الجنہ، وہاں عورت ہی مراد ہے نا۔ تو یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نر اور مادہ پیدا کیے ہیں نا، تو مثلاً اگر یہ ایبل ہی ہے نا، ایبل، اس میں ایک اونٹ ہے اور ایک اونٹنی ہے، یہ تو جنس ہے ایبل، تو مذکر مؤنث دونوں اس میں آ گئے۔ اس طرح بکر، اس میں بھی زان کے اندر بھی ماز کے اندر بھی 2 ہیں، تو ہر ایک جو ہے نا وہ زوج ہے۔ تو یہ کل نر مادہ دونوں کو ملا کے 8 بن جاتے ہیں، ثمانیۃ ازواج۔ تو یہ مراد ہے قسم، 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 8 قسمیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ بھی انشاء کا مفعول سمجھنا چاہیے، مفعول پہ ہی، پیچھے انشاء آیا ہے نا، یعنی انشاء ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں پیدا کی ہیں، مراد جانوروں کی ہیں۔ وہ آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، اثنین، یعنی اس میں بھی اسی طرح ہی آ جائے گا، یہ انشاء من الضأن اثنین، انشاء من الضأن اثنین، اس طرح، اس لیے منصوب ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے، یعنی بھیڑ میں سے 2، ومن الماعز اثنین، اور بکری میں سے 2۔ یہ ان کافروں کا رد کرنے کے لیے ہے جو بعض کو حرام اور بعض کو حلال کرتے تھے نا، اب اللہ نے تفصیل سے رد کیا، ان جانوروں کا بیان کیا ہے۔ کل، آپ کہہ دیں، الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ حرام کی؟ یہ سوال ہے، یہ استفہام انکاری ہوگا، یعنی اس میں جواب یہی آئے گا کہ نفی کے اندر کہ نہیں، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ ماں جو ہے نا، اس سے مراد وہ بچہ ہے جو رحم کے اندر ہوتا ہے، یا وہ بچہ علیہ جس پر اشتملت لپٹے ہوئے ہیں، ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم، اشتمل یشتمل اشتمال کا معنی تھا لپٹنا، جس طرح چادر نہیں، چادر اشتمال، چادر جو لپیٹ لیتا ہے بندہ یا لپٹ جاتی ہے چادر، تو اس کو اشتمال ہی کہتے ہیں نا، مشتمل ہونا، لپٹ جانا۔ شملہ بھی چادر کو کہتے ہیں نا جو لپٹ جاتی ہے بندے کے اوپر۔ تو ارحام رحم کی جمع ہے، انثیین سے مراد جو ہے نا یہ ہی ہیں، مثلاً بھیڑ اور بکری، یہ مراد ہے کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، یا وہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں یہ ہوگا نا حرامہ، جو پہلے لفظ آ گیا، احرامہ
مشتملت علیہ ارحام الانثیین، اس طرح عبارت ہے احرما، کیا اس نے ام لفظ ہے اس جگہ پر، ام حرما، یہ اصل میں تھا ام ما، یعنی ام حرما ما مشتمل علیہ ارحام الانثیین، اس طرح عبارت ہو جائے گی ام حرما، یا وہ بچہ، یعنی اس نے وہ بچہ حرام کیا ہے جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سوال کیا ہے ان سے جو حرام کرتے تھے، کل آپ کہہ دیں کیا دونوں نر حرما اس نے حرام کیے ہیں، یا دونوں مادائیں، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ یہ دیکھو تفصیل سے ان سے پوچھا گیا ہے، یہ ان کے بارے میں بھی اور اس بکر کے بارے میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، خبر دو مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کے ساتھ خبر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل مانگنی چاہیے، کوئی بات کرتا ہے نا، اگر اس کی دلیل پوچھنا یہ حق ہوتا ہے کہ دلیل پوچھی جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل ہی پوچھی ہے نا، دلیل کو علم کے ساتھ ہی تعبیر کیا ہے، یہ کتاب و سنت یہ علم ہی ہے نا، من بعد ما جاءک من العلم، علم، یہاں بھی یہ کہا کہ مجھے علم کے ساتھ جو ہے نا یہ خبر دو۔ علم کی دو قسمیں ہیں نا، علم نقلی بھی ہوتی ہے اور علم دلیل نقلی بھی ہوتی ہے اور عقلی بھی ہوتی ہے، یہاں نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل تو یہ بنے گی نا کہ مثلا کیا ان کے حرام ہونے کی وجہ ان کا نر ہونا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ہر عقلی دلیل تو صحیح نہیں نہ ہوتی۔ یعنی کیا تم اپنی عقل سے جو کہتے ہو کیا ان کا نر ہونا یہ علت ہے حرمت کی تمہارے نزدیک، یا ان کا مادہ ہونا علت ہے ان کے حرمت کی، سمجھ لگی نا، یہ تو بن نہیں سکتی، کیونکہ اگر یہ ہو تو پھر تو سب کے لیے حرام ہونا تھا، حالانکہ کسی کے لیے کہتے تھے حرام ہے، کسی کے لیے حلال، اگر اس کو عقلی دلیل بنائی جائے تو پھر تو سب کے لیے حرام ہونا چاہیے تھا، تو یہ دلیل بن نہیں سکتی عقلاً بھی۔ اور نقلی دلیل ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں، ویسے کوئی کہاں سے لائیں گے، یا کسی پیغمبر کی تعلیم ہے یہ کوئی، تو یہ ان کا رد کیا ہے۔ یا پھر یہ پیٹ کا بچہ ہونا، یہ ہو عقلی دلیل کہ پیٹ کا بچہ ہونا یہی، تو پھر اس کا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں بن سکتی دلیل، کیونکہ پیٹ کا بچہ بعض کھا لیتے ہو تم، بعض پر حرام کرتے ہو، اگر یہ علت ہو تو پھر تو سب کے لیے حرام ہو، حالانکہ ان کے نزدیک بھی سب کے لیے حرام نہیں تھا یہ بچہ ہونا۔ اس لیے عقلی دلیل بھی کوئی نہیں ہے اور نقلی دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ آگے جو ہے نا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اس میں بھی وہی ترجمہ کرنا ہے سارا، قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یہ 4 اوپر 4 یہ 8 ہو گئے کل۔ یہ جو ہے نا زان یہ اور ماز ان دونوں میں یہ فرق ہے، زان جو ہے نا یہ صوف والا جانور ہوتا ہے، صوف اون کو کہتے ہیں، جس کے بدن پر جلد پر اون ہوتی ہے، اس میں یہ بھیڑ اور دمبی، یہ مینڈا بھیڑ دمبا دمبی یہ آ جائیں گے اس کے اندر زان میں۔ اور ماز جو ہے نا یہ جو بال ہوتے ہیں، اون نہیں ہوتی، یہ بکری بکرا اور اس کی جو انواع ہیں چاہے وہ کس قسم کا بھی ہے نا، تو بال چھوٹے ہوں اس کے یا بڑے بال ہوں اس کے، یہ آ جائے گا اس کے اندر۔
اور اسی طرح یہ اونٹ ہے، اس میں اونٹنی اور اونٹ دونوں آ جائیں گے، اور اونٹ کی انواع کئی قسمیں ہیں، جنہوں نے اونٹ رکھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اونٹوں کی قسموں کے بارے میں، تو سب آ جائیں گے۔ جس طرح 2 کوہانوں والا اونٹ وہ بھی آ جائے گا، اس کے اندر 1 کوہان والا وہ بھی آ جائے گا جس کو ابل کہا جاتا ہے۔ بختی اونٹ وہ بھی آ جائے گا، چھوٹی کوہان والا ہو یا بڑی کوہان والا ہو، رنگت جیسی بھی ہو، وہ سب آ جائیں گے۔ اس طرح بکر جو ہے نا، اس میں گائے کی جو انواع ہیں سب آ جائیں گی، بکر کی جو انواع ہیں، یہ رحمۃ اللہ بکر کی انواع، یہ بھینس جو ہے نا اس کو بکر کی نوع میں داخل کرتے ہیں اکثر اہل علم، وہ اس میں آ جائے گی۔ یہ بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے بھینس، آگے سمجھے۔ یہ کئی لغویوں کے قول ہیں ویسے اس کے بارے میں، بلکہ فقہا کے بھی اقوال ہیں جنہوں نے جاموس کو بکر کی نوع قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی بکر کی نوع قرار دے کے اس کا نصاب وہی ذکر کرتے ہیں فقہا، جو بکر کا نصاب ہے 30 عدد، 30 عدد یہ نصاب ہے، بکر ہو یا جاموس ہو، اس میں دونوں کو ایک ہی قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے نا اقوال وغیرہ یہ اسی کتاب میں جو کل میں نے آپ کو وہ حلال حرام کے بارے میں کوئی قاعدے بتائے تھے نا، اس میں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ نا بکر جاموس جو ہے نا یہ بکر کی نوع میں سے ہے، اور لغویوں کے اقوال بھی ہیں اس کے بارے میں۔ یہ لغت کی کتابوں کے حوالے ہیں، تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل لغہ جو ہے نا ان سب نے تقریباً کہا ہے کہ ان الجاموس نوع من انواع البقر، جاموس جو ہے نا یہ بکر کی انواع میں سے ہے، تو جب اس کی نوع ہوگی پھر ان دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔ لسان العرب کے اندر لکھا ابن منظور نے، علامہ ابن منظور، ان کی لسان العرب عرب کتاب ہے، تقریباً 20 جلدیں ہیں، جس کا میں نے اس دن حوالہ آپ کو دکھایا تھا نا، اللیل کی تعریف جو لکھی تھی، مغرب الشمس یعنی اس کی حد سورج کے غروب ہونے سے ہی لیل شروع ہو جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ والجاموس نوع من البقر، اور اس کی جمع جوامیس ہے، اور یہ فارسی کے لفظ کو عربی بنایا گیا ہے، معرب ہے یہ۔ کئی لغت کی کتابیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تہذیب و لسان العرب، اس طرح لسان العرب، اس طرح منجد، اور المعجم الوسیط، المعجم الوسیط کے اندر لکھا جس میں وہ شکل بھی بنی ہوتی ہے نا، الجاموس حیوان اہلی من جنس البقر، یعنی جاموس جو ہے نا یہ گھریلو پالتو جانور ہے، یہ من جنس البقر یعنی بکر کی جنس سے ہے یہ۔ اس طرح تاج العروس کتاب جو ہے، تاج العروس من جواہر القاموس، اس میں لکھا ہوا ہے، سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی کی کتاب ہے کہ الجاموس نوع من البقر، یہ جاموس لفظ جو ہے نا یہ معرب ہے فارسی سے، فارسی کے اندر جو ہے نا بکر کو یہ گاؤ کہتے ہیں، گاؤ، ہمارے ہاں تو گائے چلتا ہے نا عام، فارسی کے اندر گاؤ لفظ چلتا ہے، گاؤ، گاؤ خر لفظ بولتے ہیں، گاؤ خر، خر گدھے کو کہتے ہیں، گاؤ جو ہے نا یہ گائے جس کو ہم کہتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں، اور موس جو آخر میں لفظ ہے نا جاموس، کیونکہ گاف کو جیم بنایا گیا ہے، تو جاموس یہ اصل میں تھا گاؤ موش، گاؤ موش، موش سین کے ساتھ تھا، اس کو پھر سین کیا ہے تخفیف کی وجہ سے، جاموس بن گیا جاموس، اور موش کا معنی پانی ہے۔
تو جاموس گاؤ موش کہتے تھے پانی کی گائے، کیونکہ یہ بھینس جو ہے نا یہ پانی کو پسند کرتی ہے، جو عام جو گائے ہے نا وہ پانی کو پسند نہیں کرتی، یہ پانی میں رہنا پسند کرتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا یہ لفظ گاؤ ہی کہتے تھے، اس لیے باقر الماء اس کا ترجمہ ہے عربی کے اندر بنے گا، اور گاؤ موش کی عربی بنائی تو جاؤ موش بن گیا، پھر جاموس بن گیا، تو جاموس جو ہے نا اس کا عربی کے اندر معنی بنتا ہے باقر الماء، نہیں بکر لفظ رہتا ہے، بکر اصل میں بکر ہے یہ گائے، تو یہ گاؤ موش سے بن گیا ہے باقر الماء یعنی۔ تو اس طرح ایک شیخ احمد رضا ہیں عربی علامہ لغوی، بڑے لغوی ہیں، انہوں نے ایک موسوعہ تیار کیا ہے لغت کا، موسوعہ انسائکلوپیڈیا یعنی موسوعہ لغویہ حدیثیہ، یعنی لغت کا نیا انسائکلوپیڈیا، جدید انسائکلوپیڈیا، یہ معنی بنتا ہے اس کا۔ اس میں انہوں نے یہ لفظ لکھا الجاموس نوع من البکر معرب گاؤ میش، گاؤ میش، یہ یا کو واو سے بدل کے گاؤ موش بنا ہے، پھر اس کو جاموس بنایا ہے۔ یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اکثر لغویوں کا قول یہی ہے، عام لغویوں کا۔ ہمارے بر صغیر کے اندر جو ہے نا خاص کر کے علماء حدیث یہ پہلے فرق کرتے رہے ہیں، یعنی گائے اور بھینس کے درمیان، اس لیے کئیوں کا یہ قول تھا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، گائے کی ہے۔ تو اس کی زیادہ تر بنیاد مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب تحفۃ الاحوذی ان کے قول پر تھی یہ بنیاد۔ انہوں نے ویسے اس میں لکھ دیا ہے کہ صرف دو لغوی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بکر جو ہے نا جاموس جو ہے نا یہ بکر کی نوع ہے، دو لغویوں نے لکھا ہے، اس پر بنیاد رکھتے ہوئے جو ہے نا کئیوں نے کہہ دیا کہ یہ اس کا حکم وہ نہیں ہے جو گائے والا ہے، سمجھ لگی نا، لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں تھی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی، کیونکہ اہل لغہ کے اقوال تو بہت زیادہ ہیں۔ جب یہ بکر کے اندر یعنی داخل ہے، ورنہ اور کوئی لفظ نہیں ہے یہ بھینس کے لیے، تو جاموس جو ہے نا وہ بھی گاؤ لفظ سے ہی جاؤ بنا ہے، یعنی گائے، جس کو بکر کوئی گائے ہم ترجمہ کرتے ہیں نا فارسی کے اندر، تو یہ لفظ وہی ہے، یعنی یہ بھینس جو ہے نا یہ باقر الماء ہے، اور عام دوسری جو ہے وہ بکر ہے، تو یعنی ہر بکر الماء بکر ہے، لیکن ہر بکر بکر الماء نہیں ہے، تو مخصوص مطلق کی نسبت ہو گئی، یعنی بکر ایک جنس ہے، تو جنس کے تحت جو ہے نا یہ اس کی یہ ایک نوع ہے، تو نوع والا حکم وہ جنس والا حکم ہوتا ہے، یعنی حلت میں بھی ہو گئے برابر، زکوٰۃ کے نصاب کے اندر بھی برابر، اس طرح جو ہے نا وہ قربانی والے مسئلے میں بھی برابر ہی ہیں۔ تو اس لیے کافی علماء ہیں فقہا جو ان کو حکم ایک ہی دیتے رہے، بلکہ ابن منظر نے تو اجماع نقل کیا ہے، امام ابن منظر کی کتاب ہے اجماع، انہوں نے کہا کہ اجمع کل من یحفظ عنہ من اہل العلم ان الجوامیس کالبکر، یعنی جن سے علم نقل کیا جاتا ہے نا فقہا محدثین اور لغوی، مگر سارے اہل علم سارے ہی، یعنی جن سے یہ علم محفوظ کیا جاتا ہے، انہوں نے اجماع کیا اس بات پر کہ جوامیس جو ہے نا یہ بکر کی مثل ہیں، یہ ان کی کتاب الاجماع کا 47 صفحہ ہے۔ اس طرح ان کی اور بھی کتاب ہے الاشراف ابن منظر کی 3 جلدیں 2 جلدیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح مغنی ابن قدامہ کی، اس میں بھی انہوں نے الجوامیس البکر میں لکھا کہ لا خلاف فی ھذا نعلمہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ابن منظر کا قول نقل کیا ہے، اس طرح الفقہ الاسلامی کتاب کے اندر بھی ہے، واتفق الفقہاء عملا بحدیث معاذ علی ان اول نصاب البقر
یہ نصاب کا جو گائے کا جو شروع نصاب ہے نا، اور اسی کی مثل جاموس کا یعنی بھینس کا 30 ہیں۔ اس طرح مجموع فتاوی ابن تیمیہ 25 نمبر جلد ہے 29 صفحہ، اس میں بھی لکھا والجوامیس بمنزلۃ البقر ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ ابن منظر نے اجماع نقل کیا ہے، اس پر بیان کیا ہے۔ اور امام مالک کا قول ہے موطا کے اندر ہی وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، یہ ایک ہی حکم بتایا ہے زکوٰۃ کے مسئلے میں۔ حنفیہ کا قول بھی ہے ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر کہ والجاموس نوع من البقر، یہ رد المختار کے اندر ہے یہ۔ اسی طرح حنابلہ کا بھی قول ہے مغنی ابن قدامہ میں کہ اس کی نو سے ہے۔ انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ جس طرح یہ ابل لفظ آتا ہے نا، اس کے اندر ابل کی تمام انواع آ جاتی ہیں، بختی اونٹ وہ بھی آ جاتے ہیں، عربی اونٹ بھی آ جاتے ہیں سارے۔ شافیہ نے بھی یہی کہا، مجموع امام نووی کی۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ جب ماشیہ 2 قسموں پر مشتمل ہو یا کئی قسموں پر، تو وہ سب آ جاتی ہیں اس لفظ کے اندر۔ جس طرح اونٹ کی پھر مثال دی ہے، اونٹوں کی کئی قسمیں ہیں، یہ 4 لکھی ہیں ادھر امام نووی نے، چاروں ہی آ جائیں گی ابل لفظ کے اندر۔ اسی طرح بکر کا لفظ جو ہے نا یہ جوامیس کو بھی مشتمل ہوگا۔ تو اس طرح غنم کا لفظ جو ہے نا یہ، اس میں غنم لفظ جو ہے نا یہ یاد رکھ لیں، ایک تو ہے نا ماز، ایک زان، ایک ہے غنم، ایک شات اور غنم جو ہے نا اس میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، یعنی زان بھی آ جاتی ہے اس کے اندر، ماز بھی آ جاتی ہے شات کے اندر، یعنی دمبی اور مینڈا چھترا جس کو کہتے ہیں، اور اس کی مادہ بھیڑ اور بکرا بکری، یہ سب آ جائیں گے شات کے اندر۔ اس طرح غنم کے اندر بھی یہ سارے آ جاتے ہیں غنم کے اندر، لیکن ماز کے اندر صرف وہ بکری بکرا، اور زان کے اندر جو ہے نا یہ وہ اون والے وہ آئیں گے۔ یہ فرق ہے نا الفاظ کے درمیان۔ تو آگے حسن بصری کا قول بھی لکھا ہوا الجاموس و کالبکر۔ تو یہ بہرحال اس میں جو لفظ ہے نا یہ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ کہ کوئی کہے کہ ایک بھینس کا ادھر ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ انعام کے اندر تو آتی ہے یہ بھینس، بہیمۃ الانعام کے اندر بھینس آتی ہے، تو ادھر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بکر کے اندر ہی آ جاتی ہے جاموس۔ یہ اگر اس طرح انواع کا اعتبار ہو نا، انواع کا، تو پھر تو یہ ثمانیہ سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں، سمجھ لگی نا؟ اس لیے یہ جنس کے اعتبار سے ادھر لفظ بولا ہے ثمانیۃ ازواج۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ آگے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں یہ، تو یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی تھی، یعنی تم کہتے ہو کہ اللہ نے حرام کیا، تو کیا اس وقت موجود تھے جب اللہ نے حرام کیا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ بڑا ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے زیادہ ظالم کون؟ لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، علم کے بغیر، کسی علم کے بغیر، یعنی کچھ بھی علم نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی تھوڑا سا بھی علم نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بغیر علم کے جو ہے نا اس طرح بات کرنا شریعت کے باب کے اندر حلال حرام میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اصل میں جو ہے نا مشرکین کے خود ساختہ حرام کیے ہوئے جانوروں کی حرمت کی تردید کی ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ، یہ ان کا رد کیا ہے۔ اس طرح یہ انہوں نے بحیرہ صاحبہ وغیرہ بنائے تھے، اونٹوں میں سے کئی آزاد کیے تھے بتوں کے نام کے، ان کو بھی کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے، تو اس کا بھی رد ہو گیا اس کے اندر۔ تو آگے
مزید فرمایا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ کہہ دیں میں اس وحی میں یا اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا الا ان یکون میتہ، الا یہ کہ وہ مردار ہو۔ ہاں، یطعمہ جو لفظ ہے نا جسے وہ کھائے، طاعمی یطعمہ یعنی کھانے والے پر جسے وہ کھائے، الا ان یکون میتہ سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یعنی یہ میں حرام پاتا ہوں۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہ قرآن میں تو میتہ لفظ آیا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، لیکن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احلت لنا میتتان، یہ تفسیر ہو جائے گی اس کی میتہ کی، یعنی یہ مخصوص حرمت سے مخصوص، یعنی ان کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ جو آپ نے فرمایا نا احلت لنا میتتان ودمان، دو مردار اور دو خون یہ حلال کیے گئے ہمارے لیے۔ یہ دم والی جو آیت ہے نا اس سے یہ مستثنا ہو گئے نا دو خون، ایک تحال اور ایک کبد، یہ خون، اور مردار یہ ہوت ہے، ہوت اور جراد۔ یہ منکر حدیث جو کہہ دیتے ہیں قرآنی کافی ہے، تو ان سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے مچھلی جو کھا لیتے ہو تو مردار، قرآن تو کہتا ہے مردار حرام ہے تو مچھلی کیوں کھاتے ہو؟ حالانکہ حدیث سے ثابت ہے نا۔ او دمم مسفوحا یا بہایا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس کیونکہ بے شک وہ گندگی ہے، رجس گندگی، اور فسقن یا نافرمانی ہو، نافرمانی کا سبب کہہ لیں یا باعث ہو، احل لغیر اللہ بہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ ذبح کرنے سے پہلے بھی نامزد کر دیتے تھے نا، یعنی وہ گھر بندھا ہوا ہے جانور، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اس طرح آج کل بھی کہہ دیتے ہیں یہ کہ فلاں داتا صاحب کے نام کا ہے یہ جانور، فلاں پیر کے نام پر ہے یہ، اس طرح اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جس طرح پہلے بتایا تھا۔ اس پر محدث حافظ عبداللہ روپڑی صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہوا ہے اس پر، بکرا دیوی نام ہے اس کا رسالے کا، بکرا دیوی۔ تفسیروں کے اندر اس کا عموماً ذکر کرتے ہیں علماء حدیث۔ تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا گیا ہو، پھر جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن اس حال میں کہ وہ نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا، فإن ربک غفور الرحیم تو بے شک آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ معاف ہے اس کو، یعنی گناہ نہیں ہے اس پر۔ یہ ویسے احلہ یحلو کا معنی ویسے آواز بلند کرنا ہوتا ہے لغوی معنی، یہ تلبیہ کو بھی کہہ دیتے ہیں، احلال تلبیہ، اس طرح چاند کو ہلال کہتے ہیں، جو پہلے دن پہلی رات کا چاند ہوتا ہے ہلال، کیونکہ اسے بھی دیکھ کے لوگ عموماً جو ہے نا آواز اونچی کرتے ہیں، وہ چاند نہیں کہتے، وہ چاند اشارے کر کر کے عربی کے اندر ہاذا ہلال ہاذا ہلال، تو اس لیے اس کو ہلال ہی کہا جاتا ہے اس چاند کو، تو اہلہ اس کی جمع آتی ہے ہلال کی۔ تو اس پہ یہ لکھا ہے کہ کسی جانور پر اگر کسی غیر اللہ کا نام مشہور کر دیا جائے کہ یہ داتا کا بکرا ہے، یا بری امام کی گائے ہے، یا فلاں پیر یا امام کی نظر و نیاز ہے، اس سے مقصود چونکہ غیر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ وہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دیں گے، اس لیے ایسے جانور کو ان کی رضا کے لیے ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو بھی حرام ہے،
کیونکہ اعتبار نیت کا ہے، اعتبار نیت کا ہے، اور نیت کا اظہار خود ان کی زبانی ہو چکا ہے، اور عرس اور قبر کا ماحول بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔